نوشہرہ میں امن دشمنوں کی کارروائی، جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ۔ ڈی سی نوشہرہ عرفان اللہ کے مطابق نائب محتمم مولانا حامد الحق سمیت 5 افراد شہید، 10 زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق مولانا حامد الحق حقانی کو رہائش گاہ اور مسجد کے درمیانی احاطے میں نشانہ بنایا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ خودکش تھا، تحقیقات جاری ہیں۔ نوشہرہ اور پشاور کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی شدید مذمت۔ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ صدر زرداری نے کہا، دہشت گرد ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی، زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، دشمن ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہا ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستانی معیشت کی مضبوطی میں سی پیک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ خلائی شعبے کی ترقی کے لیے بھی چین کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسپارکو اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب، کہا، خلائی شعبے میں چین کے ساتھ تعاون بڑھانے جا رہے ہیں۔ خلائی شعبے میں تعاون کا سمجھوتہ مضبوط دوستی کا عکاس ہے۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے۔ جدید اسلحے کو دہشت گرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ شفقت علی خان نے کہا، سرحدوں کے میکانزم کے باوجود تورخم سرحد پر افغان سائیڈ ہماری سرحد پر چیک پوسٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نے کہا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں۔ F-16 کے حوالے سے فیصلہ خوش آئند قرار۔ امریکہ نے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ 2021 میں افغانستان سے ناقص امریکی انخلاء کی تحقیقات کا اعلان۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے طریقہ کار کو ناقص قرار دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، بائیڈن افغانستان میں اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان چھوڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ کو بگرام ایئر بیس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2021 سے 2025 تک امریکہ نے افغانستان کو 18.6 ارب ڈالر کا سامان فراہم کیا۔ افغان طالبان پاکستان میں دہشت گردی کے لیے مالی اور آپریشنل سپورٹ کر رہے ہیں۔ سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت، کس قانون کے تحت جوڈیشل کمیشن بنائیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کا وکیل سے استفسار، کہا، آپ نے درخواست میں لکھا ہے کہ 9 مئی کو درجنوں لوگ مارے گئے، کسی ایک کا بھی ڈیٹا درخواست کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، ایک سرٹیفکیٹ یا ایف آئی آر کی کاپی تو لگا سکتے تھے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، 8 سیشن ججز کے ناموں پر غور، راجہ غضنفر علی خان، کیسر نذیر بٹ، اکمل خان، تنویر احمد شیخ کے نام زیر غور، جزیلہ اسلم، طارق محمود باجوہ، شاہدہ سعید، اکبر گل خان کے ناموں پر بھی غور ہوگا۔ پی ایس ایل کا شیڈیول آ گیا، ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کا آغاز 11 اپریل کو راولپنڈی میں ہوگا۔ افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں فائنل 18 مئی کو ہوگا۔ پی ایس ایل 10 کے میچز راولپنڈی، لاہور، کراچی اور ملتان میں ہوں گے۔ پشاور میں صرف نمائشی میچ ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل تک رسائی کی جنگ، آسٹریلیا اور افغانستان آج قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل۔ افغانستان کی 1 وکٹ کے نقصان پر بیٹنگ جاری، فاتح ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی۔ پہلا روزہ کل ہوگا یا پرسوں؟ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہوگا۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس تمام زونل ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔
سعودی عرب میں آج رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا امکان، چاند کی رؤیت پر پہلا روزہ 1 مارچ ہفتے کو ہوگا۔ عید الفطر کی تعطیلات کا آغاز اتوار 30 مارچ سے ہوگا۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات 5 سے 10 جون تک ہوں گی۔ ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کا سپیل، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں وقفے سے بارش۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بادل برسے، مری اور بارش کے باعث شدید ژالہ باری۔ بلوچستان کے علاقے کلات اور چمن میں بھی ژالہ باری، سندھ کے علاقے میہڑ اور کند کوٹ میں بھی بارش، گلگت بلتستان میں بھی سفید موتیوں کی برسات، استور اور کرم کے پہاڑوں پر برف باری۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں برفانی تودے گرنے سے کئی سڑکیں بند۔ صدر مملکت آصف زرداری کا ایک ہفتے کے دوران لاہور کا دوسرا دورہ۔ صدر مملکت لاہور میں 5 روز قیام کے بعد گزشتہ روز دوبارہ پہنچے۔ پیپلز پارٹی کے مطابق صدر آصف زرداری کی میاں نواز شریف سے ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نو منتخب وفاقی وزرائے مملکت اور مشیروں کی ملاقات، ملکی معاشی صورتحال اور سیاسی امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 1 سال کے دوران مہنگائی میں کمی ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا۔ شہباز شریف نے کہا، وفاقی وزراء اور کابینہ ارکان کی کارکردگی کا مسلسل جائزہ لوں گا۔ وزراء کا معاشی ترقی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ گزشتہ روز 28 لوگ وفاقی کابینہ میں شامل ہوئے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کا دورہ پاکستان، اسلام آباد آمد پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزراء اور تاجر بھی وفد کا حصہ۔ کانکنی، ریلوے، بینکنگ کے معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط۔ تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ ایوان صدر آمد پر آصف زرداری نے استقبال کیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد کی پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف، شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز۔ صدر آصف زرداری نے ولی عہد کو نشان پاکستان دیا۔ معزز مہمان دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رخصت کیا۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کی کابینہ میں نئے وزراء شامل کرنے پر شدید تنقید، کہا وزراء کی فوج حکومت کی نااہلی کو ختم نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، جب تک ملک میں شفاف انتخابات نہیں ہوں گے، ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ اپنے خلاف تمام مقدمات کو جعلی قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا پائیدار ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا ہوگا۔ دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، نوجوانوں کو فیصلہ سازی کا ہنر سیکھنا ہوگا۔ پاکستان پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اس وقت سرمایہ کاری کے لیے آئیڈیل ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کراچی اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا پوری دنیا میں حکومت اور تاجر مل کر کام کرتے ہیں، چاہتے ہیں حکومت اور سرمایہ کار مل کر کام کریں۔ شرجیل میمن نے کہا، پاکستان میں ای کامرس کی بہت ضرورت ہے، خواتین کو ای وی پنک سکوٹر دینے کا اعلان۔ ان کو بہت تکلیف ہے۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ مریم نواز نے اشتہارات میں عمارتیں نہیں چھاپی، اقدامات بتائے۔ مریم نواز نے 1 سال میں 90 سے زائد منصوبے شروع کیے، زیادہ تر منصوبے مکمل کیے، ان کا کوئی منصوبہ فائلوں کی حد تک محدود نہیں۔ سیاسی مخالفین کی تنقید، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا، ایک جماعت اور اس کے دہاڑی داروں کو بہت تکلیف ہے۔ لاہور میں ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 10,000 جرمانہ کرنے کا عندیہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے انسداد اسموک کیس میں سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ لاہور بہتر ہو رہا ہے، تمام اداروں نے اچھا کردار ادا کیا۔ میچز کے دوران ٹریفک کے اچھے انتظامات پر ٹریفک پولیس کو سراہا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسکول کے اوقات میں ٹریفک مینجمنٹ پلان بھی طلب کر لیا۔ چکوال میں موٹر وے نیلا دلہ کے قریب بس الٹ گئی، حادثے میں 8 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 مرد، 1 خاتون اور 1 بچی شامل۔ حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔
مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت۔ کراچی پولیس شریک ملزم شیراز کا اقبالی بیان ریکارڈ کرے گی۔ ریمانڈ رپورٹ کے مطابق ملزم ارمغان انتہائی شاطر اور عادی مجرم ہے، بار بار بے ہوشی کا ڈرامہ کرتا ہے۔ ملزموں سے تفتیش کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیم تشکیل۔ کراچی میں بورڈ بیسن کے علاقے میں شہری پر مسلح افراد کا تشدد، پولیس نے 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ چاروں ملزم شاہ زین مری کے ذاتی گارڈ ہیں۔ پولیس نے جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ شاہ زین مری گرفتاری کے ڈر سے بلوچستان فرار، سندھ پولیس نے بلوچستان پولیس سے رابطہ کر لیا۔ شہری پر تشدد کی فوٹیج وائرل ہوئی تھی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی لاہور میں داتا دربار پر حاضری، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ فیصل کریم کنڈی نے زائرین میں لنگر بھی تقسیم کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روس یوکرین معاہدہ اب نہ ہوا تو کبھی نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ملاقات۔ ٹرمپ نے کہا روسی اور یوکرینی فوجیوں کو جنگ میں مرتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ امید ہے روسی صدر اپنی باتوں پر قائم رہیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان جلد تجارتی معاہدہ ہوگا۔ اور قذافی اسٹیڈیم کی شاندار اپ گریڈیشن پر بھارتی صحافی بھی، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے معترف 21 سال بعد پاکستان آنے والے بھارتی صحافی وکرانت گپتا کو قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل بینک اسٹیڈیم بھا گئے۔ کہا اسٹیڈیم بنانا ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے۔